بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 فروری کی دوپہر سلطان ٹیپو کے 2 کم سن بیٹے شہزادہ عبد الخالق اور شہزادہ معز الدین قلعے سے باہر نکلے اور سجے ہوئے ہاتھیوں پر سوار ہو گئے۔ ان کے آگے چند آدمی نیزے اور جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ پیچھے 2 اور ہاتھیوں پر سلطان کے وکیل رضا علی اور غلام علی سوار تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے تقریباً 200 سپاہی پیادہ اور سوار تھے۔ دروازے کے سامنے کشادہ میدان میں ہزاروں انسان اپنے حکمران کے بیٹوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ سلطان ٹیپو فصیل کے ایک برج سے یہ دلگداز منظر دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ عبد الخالق کی عمر 8 سال اور معز الدین کی عمر ابھی 5 سال تھی۔ قلعہ کی توپوں نے سلامی دی اور یہ قافلہ روانہ ہوا۔ قلعے کی فصیل سے یہ منظر دیکھنے والے سپاہیوں اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں آنسو سے لبریز نہ تھیں، لیکن سلطان ٹیپو کے چہرے پر ایک غایت درجے کا سکون تھا۔ ایک افسر نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، علی جا، ڈھونڈیا داغ قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ ڈھونڈیا داغ کہاں ہے؟ علی جا، وہ ابھی پہنچا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مؤثر ہے، بلاؤ اسے۔ افسر سلام کر کے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھونڈیا داغ سیڑھیوں سے نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان ٹیپو کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن سلطان ٹیپو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے آداب پسند نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈھونڈیا داغ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، علی جا، میں یہ التجا لے کر آیا ہوں کہ آپ شہزادوں کو دشمن کے حوالے نہ کریں۔ سلطان نے جواب دیا، اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، لیکن علی جا، صلح کے متعلق دشمن کی نیت نیک نہیں۔ میں کل سے دشمن کے پڑاؤ کا چکر لگا رہا تھا اور میں نے اپنے کانوں سے کئی مرتبہ مرہٹے سرداروں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ شہزادوں کو قیدی بنا کر آپ سے بدترین شرائط منوانا چاہتے ہیں۔ سلطان ٹیپو نے کہا، ڈھونڈیا داغ، ایک سلطان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے لڑنے کی بجائے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالنے کے لیے زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے دشمن کیسے ہیں اور ان کے عزائم کیسے ہیں۔ میں اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور علی جا، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اپنے بیٹوں کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ میری جنگ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں تھی، میسور کے لیے تھی، اور اب میسور کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی تلوار نیام میں ڈال لوں۔ موجودہ حالات میں اپنی رعایا سے مزید قربانیوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تم کاویری کے پار ہماری بستیوں کا حال دیکھ چکے ہو جو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میری بے بس رعایا کو امن کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں میسور کو اس جنگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں۔ اب اگر دشمن نے کسی وجہ سے صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے تو میں مستقبل کی امید پر حال کی تلخیاں برداشت کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ ڈھونڈیا داغ نے کہا، علی جا، مجھے اپنی کمتری کا اعتراف ہے۔ میں وہ باتیں نہیں سوچ سکتا جو میرے بادشاہ کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں ان شرافت اور انسانیت کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا
جن کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں مرتے دم تک یہ نہیں بھولوں گا کہ میرے آقا کے بیٹے میرے سامنے قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ میں انگریزوں کو تو معاف کر سکتا ہوں کیونکہ میسور کے حریت پسندوں کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ میری سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میں نظام اور مرہٹوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ہمارے گھروں تک لائے ہیں۔ ڈھونڈیا داغ، اب تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جب تک ان کی طرف سے متحرکہ جنگ کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، میں میسور کی حدود کے اندر تمہیں ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دوں گا جو ہمارے درمیان وجہ تنازع بن جائے۔ ڈھونڈیا جاگ نے جواب دیا، علی جا، خدا نے آپ کو ایک بادشاہ کا دل دیا ہے اور آپ صبر سے کام لے سکتے ہیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ سلطان ٹیپو نے قدرے تلخ ہو کر کہا، ڈھونڈیا داغ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں علی جا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں اور مجھے میسور کی حدود کے اندر دم مارنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، لیکن میسور کی حدود سے بہر آپ میرے کسی فعل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، مجھے اجازت دیجیے، تم جا سکتے ہو۔ سلطان ٹیپو نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا۔ اتحادی صلح کی شرائط طے کرنے سے پہلے توان جنگ کی پہلی قسط طے کرنے پر مصر تھے، لیکن ایک طویل جنگ کے اخراجات کے باعث سلطان کے بیت المال میں 1 کروڑ 60 لاکھ کی مطلوبہ رقم پوری کرنے کے لیے روپیہ نہ تھا اور اتحادی اسے چند دن کی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ سلطان نے شاہی محل سے سونے اور چاندی کے برتن اور قیمتی جواہرات جمع کیے۔ شاہی خاندان کی خواتین نے بھی اپنے تمام زیورات اتار کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ تاوان کی رقم جمع کرنے میں سرنگا پٹم کے تاجر پیشہ لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ یہ لوگ رضاکارانہ طور پر سلطان کی خدمت میں پیش ہوتے اور حسب توفیق روپوں کی تھیلیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ سرنگا پٹم کی بعض خواتین بھی اس مہم میں حصہ لے رہی تھیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی اور اپنی بہنوں سے چندے کے لیے اپیل کرتی۔ مطلوبہ رقم ادا کرنے کے متعلق اپنے حکمران کا وعدہ پورا کرنا ہر امیر اور غریب کے لیے ایک قومی مسئلہ بن چکا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ میں رائی اور ریت ایک نئی چیز تھی۔ ایک صبح 4 کہار ایک خوبصورت پالکی اٹھائے شاہی محل کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پہرے داروں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ایک فوجی افسر ڈیوڑی سے نمودار ہوا اور اس نے پالکی کے قریب پہنچ کر کہاروں سے سوال کیا، اس پالکی پر کون ہے؟ ایک کہار نے جواب دیا، اس پالکی پر انور علی کی والدہ ہیں، انہیں اندر لے چلو۔ افسر یہ کہہ کر ان کے آگے چل پڑا اور کہا اس کے پیچھے ہو لیے۔ دوسری ڈیوڑی کے قریب رک کر افسر نے کہاروں کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں داروغہ صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ کہاروں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد محل کا داروغہ ڈیوڑی سے نمودار ہوا اور اس نے پالکی کے قریب آ کر کہا، محترمہ آپ معظم علی کی بیوہ ہیں؟ جی ہاں، تشریف لائیے، سلطان معظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرت برقع اوڑھے پالکی سے باہر نکلی اور داروغہ کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک طویل اور کشادہ برآمدے سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ داروغہ نے کہا، آپ یہاں ٹھہریے، سلطان معظم ابھی تشریف لاتے ہیں۔ داروغہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ فرت نے برقع سے ہاتھ باہر نکال کر چاندی کی ایک صندوقچی اور مخمل کی ایک تھیلی ایک کرسی پر رکھ دی اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کشادہ کمرہ بیش قیمت قالینوں اور کرسیوں سے آراستہ تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد فرد کے دائیں ہاتھ ایک دروازہ کھلا اور سلطان ٹیپو برابر کے کمرے سے نمودار ہوا۔ فرد اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر کہا، آپ معظم علی کی بیوہ ہیں؟
جی ہاں تشریف رکھیے۔ فرت بیٹھ گئی۔ سلطان ٹیپو نے قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں بہت مصروف تھا، مجھے آپ کا خط مل گیا تھا، اگر آپ انور علی کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے مراد علی کو بھیج دیا ہوتا، معظم علی کا بیٹا میرے لیے اجنبی تو نہیں۔ میں انور علی کے متعلق یہ اطمینان کر چکا ہوں کہ شموگا کے قریب ایک لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا اور مرٹو نے اسے قیدی بنا کر نرگنڈ بھیج دیا ہے، اب چند دن تک قیدیوں کے تبادلہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ فرت دوسری کرسی سے چاندی کی صندوقچی اٹھا کر اٹھی اور بولی، عالی جا، میں انور علی کے متعلق پوچھنے کے لیے نہیں آئی، اس کے متعلق چتل ڈرگ کے قلعے دار کا خط میری تسلی کے لیے کافی تھا، میں ایک اور کام سے آئی ہوں، یہ لیجئے، اس صندوقچی میں میرے چند زیورات کے علاوہ وہ ہیرے ہیں جو آج سے 32 سال قبل نواب سراج الدولہ نے اپنے وفادار سپاہی کی خدمت کے صلے میں دیے تھے۔ یہ سپاہی میرے شوہر کا باپ تھا جو پلاسی کی جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جان کنی کی حالت میں مرشد آباد پہنچا تھا۔ موجودہ حالات میں جب آپ کو ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے، میں ان ہیروں کا اس سے بہتر مصرف نہیں سوچ سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ سرنگا پٹم آنے سے پہلے ہم چند ہیرے اپنے مصرف میں لا چکے تھے۔ سلطان ٹیپو نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اپنی بیوہ بہن کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ معظم علی کا خاندان میسور کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، لیکن جس ضرورت کے لیے میں نے اپنی رعایا کی مالی مدد قبول کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل تک دشمن کو تاوان کی پوری رقم ادا کر دی جائے گی۔ علی جا، مجھے مرتے دم تک افسوس رہے گا کہ میں نے ایک فرض سے کوتاہی کی۔ میری بہن، آپ کے 2 بیٹے اور شوہر اس پرچم تلے شہید ہو چکے ہیں اور میرے نزدیک ان کا خون روح زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرت نے بد دل سی ہو کر چاندی کی صندوقچی دوبارہ زمین پر رکھ دی اور مخمل کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، علی جا، پرسوں ہمارا ایک نوکر وفات پا گیا تھا، اس تھیلی میں اس کی عمر بھر کی کمائی ہے، مرتے وقت اس نے یہ میرے سپرد کی تھی اور میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی طرف سے یہ نذرانہ پیش کروں گی، اس کا کوئی وارث نہیں علی جا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر فرت کے ہاتھ سے تھیلی پکڑ لی اور اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا خزانہ خالی ہو چکا ہے، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس حالات میں بھی روح زمین کا امیر ترین آدمی ہوں۔ آپ کے نوکر کا کیا نام تھا؟ دلاور خان، فرت نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرت اپنے گھر کا رخ کر رہی تھی۔ اتحادیوں نے متارکہ جنگ کے ابتدائی شرائط نامہ میں سلطان سے ان اضلاع کا مطالبہ کیا تھا جو پیشوا اور نظام کی سلطنتوں اور کمپنی کے مقبوضات سے ملحق تھے، لیکن سلطان ٹیپو کے بیٹوں کو حراست میں لینے اور مطلوبہ رقم وصول کرنے کے بعد وہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ان شرائط کی تعویلیں کر رہے تھے۔ سلطان ٹیپو 12 میل ڈنڈے گال کے اضلاع مالابار کے بیشتر علاقے انگریزوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کارنیوس، کورک کے علاوہ بلاری، گوئی اور سلیم کے ان علاقہ جات پر بھی اپنا حق جتا رہا تھا جو اتحادی مقبوضات کی کسی سرحد سے ملحق نہ تھے۔ انگریزوں کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنے کے علاوہ مستقبل کے لیے سلطان ٹیپو کی دفاعی قوت کو زیادہ سے زیادہ مفلوج کرنا تھا۔ کورک کا علاقہ مالابار کے ساحل اور سرنگا پٹم کے درمیان ایک اہم ترین حد فصیل کا کام دیتا تھا
اور یہاں فوجی اڈے قائم کرنے کے بعد انگریز سرنگا پٹم کے لیے ایک دائمی خطرہ بن سکتے تھے۔ کورک کمپنی کے کسی علاقے سے ملک نہ تھا اور ابتدائی شرائط کے متعلق بحث و تمیز کے دوران میں اس کا ذکر تک نہ آیا تھا، لیکن اب سلطان کے وکلاء کے اعتراضات کے جواب میں لارڈ کارنس کے نمائندے بھیڑیے کی روایتی منطق سے کام لے رہے تھے۔ اب ان کے نزدیک ملکہ علاقوں سے مراد صرف وہ علاقے نہ تھے جن کی سرحدیں اتحادیوں کے مقبوضات سے ملتی تھیں، بلکہ وہ علاقے تھے جن کی سرحدیں اتحادیوں کے مقبوضات سے زیادہ دور نہ تھیں۔ سر جان کناوے جسے لارڈ کارنویس کی طرف سے معاہدے کی شرائط طے کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس غیر منصفانہ مطالبہ کے جواز میں دوسری دلیل یہ پیش کر رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کورک کے متعلق اس کے سابق راجا کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ کر چکی ہے۔ چند دن کی بے نتیجہ بحث و تمیز کے بعد سلطان اور اتحادیوں کے درمیان مصالحت کی بات چیت ٹوٹ گئی اور لارڈ کارنوس نے سلطان پر دباؤ ڈالنے کے لیے دوبارہ سرنگا پٹم کا محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اتحادی افواج کی نقل و حرکت کے ساتھ ہی یہ خبر سرنگا پٹم میں سنی گئی کہ شہزادہ عبد الخالق اور معز الدین کو مدراس کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، اور شہزادوں کے پاس جو 200 سپاہی اور افسر بھیجے گئے تھے انہیں غیر مسلح کر کے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے۔ لارڈ کارنویس کی یہ حرکت متارکہ جنگ کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ اس نے سلطان ٹیپو کو اس امر کا یقین دلایا تھا کہ صلح کی بات چیت ٹوٹ جانے کی صورت میں شہزادوں کو واپس بھیج دیا جائے گا اور تاوان کا 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ بھی واپس کر دیا جائے گا، لیکن اتحادیوں کی نیت بدل چکی تھی اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ شہزادوں کو قیدی بنا کر سلطان سے اپنا ہر مطالبہ منوا سکتے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے متعلق اپنی دھمکیوں کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اتحادیوں نے دریائے کاویری کے آر پار لوٹ مار شروع کر دی۔ ایبرو کرومبی کی کمان میں انگریزوں کی ایک فوج نے کاویری کے جنوب میں کئی بستیاں تباہ کر ڈالیں۔ انگریزوں کی ایک اور فوج نے لال باغ کے خوبصورت چمن ویران کرنے کے بعد شہر گنجام کی گلیوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ نظام کے ایک لشکر نے گرم کنڈا کے آس پاس حملے شروع کر دیے اور پرسرام بھاؤ کی افواج نے کاویری کے شمال کی طرف تباہی مچا دی۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کے لیے لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مارچ کے دوسرے ہفتے میں سلطان ٹیپو کے سپاہی دن رات قلعے کے دفاعی استحکامات مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ قلعے سے بحر جزیرے کے مختلف مقامات پر انگریز اپنی بھاری توپیں نصب کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریق یکساں طور پر اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے۔ اتحادیوں کو اپنے سپاہیوں کی تعداد اور جنگی سامان کی برتری کے باوجود اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر سلطان ٹیپو اپنی بات پر ڈٹ گیا تو وہ کسی صورت برسات سے پہلے سرنگا پٹم کا قلعہ فتح نہیں کر سکیں گے، اور برسات کے موسم میں سرنگا پٹم سے بحر سلطان کی رہی سہی فوج کے لیے ان کے رسد اور کمک کے راستے کو کاٹنا مشکل نہ ہوگا۔ فتح کے لیے انہیں لاتعداد قربانیاں دینی پڑیں گی اور شکست کی صورت میں انہیں عبرت ناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف سلطان ٹیپو یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ تنہا ایک لامتناہی عرصے کے لیے بھٹوں نظام اور انگریزوں کی لاتعداد فوج کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے دشمن کی بدعہدی اور اشتعال انگیزی کے باوجود اس کا رویہ انتہائی مصالحانہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک بڈ نور سے میر قمر الدین کی ایک ڈویژن فوج سامان رسد کی ایک بھاری مقدار کے ساتھ سرنگا پٹم پہنچ گئی۔
اور مار داڑ کرتی ہوئی قلعے کے اندر داخل ہوگی۔ میر قمر الدین خان کی آمد سے چند گھنٹے بعد اتحادی افواج کے رہنما لارڈ کارنوالس کے خیمے میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ صلح کے متعلق سلطان ٹیپو کی پیشکش پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ 18 مارچ کو لارڈ کارنوال کی دعوت پر سلطان ٹیپو کے وکیل اس کے کیمپ میں پہنچے اور کارنوالس نے ان کے ساتھ ایک طویل بحث کے بعد صلح کے شرائط نامے کا ایک نیا مسودہ تیار کر کے دے دیا۔ صلح کے معاہدے پر جو ترمیمیں تھیں وہ ہری پنت اور نظام کے سپہ سالار سکندر جا کے نزدیک تسلی بخش نہ تھی۔ مرہٹا سلطنت کی حدود دریائے کرشنا تک بڑھا دی گئی تھی۔ نظام کو کڈپا، کنڈی کوٹ، کمبم کے علاوہ دریائے کرشنا اور زیریں تنگ بھدرا کے درمیان بعد اضلاع دے دیے گئے تھے۔ سلطان خدا داد کی بندربانٹ میں انگریزوں نے اپنے لیے سب سے بڑا تارنیوالا رکھا تھا۔ انہوں نے ڈنڈے گل اور مالابار کا بیشتر ساحلی علاقہ اور کالی کٹ اور کنانور کی بندرگاہیں سلطان سے عطیہ لی تھی۔ کورگ پر قبضہ جمانے کے متعلق بھی اپنا مطالبہ دہرایا تھا، چنانچہ متنازع فی علاقوں پر انہوں نے ہی سلطان ٹیپو کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ معاہدے کی شرائط کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سود مند بنانے کے لیے انگریز سلطان ٹیپو کے ساتھ جس بدعہدی اور فریب کاری کے مرتکب ہوئے تھے ان کے سابقہ سیاسی کردار کے بالکل عین مطابق تھی، لیکن سلطان ٹیپو کی طرح اپنے حلیفوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی نیک سلوک نہ کیا۔ اگر مرہٹے اور نظام چند علاقے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو اس کی وجہ انگریزوں کی دوست نوازی نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی وقت بھی سلطان ٹیپو کے ساتھ صلح کر کے انگریزوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ ان دو بڑی طاقتوں کی غیر جانبداری بھی انگریزوں کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتی تھی، اس لیے کارنوالس ان کی طرف چند ہڈیاں پھینکنے پر مجبور تھا۔ لیکن ٹرانکور کا راجا، جس کی مدد کے بہانے انگریزوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، ایک کمزور اور بے بس حلیف کی حالت میں کارنوالس کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا، اس لیے اسے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صاف طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے پہلے انگریزوں کی شہ پر سلطان ٹیپو کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی اور شدید نقصانات اٹھائے تھے۔ اس کے بعد اس نے انگریزوں کی مدد کے عوض انہیں 25 لاکھ ادا کیا تھا۔ پھر جب سلطان ٹیپو کے ساتھ انگریزوں کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے اپنے تمام فوجی اور اقتصادی وسائل ان کی نظر کر دیے، لیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنے اس بے وقوف اور بے بس و کمزور دوست کو مال غنیمت میں حصہ دار بنانے کے بجائے اس کے بعد علاقے چھین کر راجا کو چین کے حوالے کر دیے۔ اس جنگ میں انگریز اور اس کے حریف اگرچہ سلطان کو پوری طرح مغلوب نہ کر سکے، لیکن وہ میسور کے اقتصادی اور فوجی وسائل پر ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مالابار کے گرم مسالے کی تجارت سلطان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اب اس کا بیشتر علاقہ انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ 12 میل اور کورگ پر قبضہ جمانے کے بعد انگریزوں کے لیے مشرق اور مغرب کی طرف سے میسور پر حملہ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ ڈانڈے گل اور دریائے کرشنا اور تنگ بھدرا کے درمیان سلطان ٹیپو اپنے زرخیز ترین علاقے سے محروم ہو چکا تھا۔ اپنے اعتبار سے یہ جنگ انگریزوں کے لیے ان کے ہندوستانی حریفوں کا راستہ صاف کر چکی تھی۔ مارچ کے آخر میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ اور اتحادی افواج کا انخلاء شروع ہو چکا تھا۔ محاصرے کے دوران میں مرہٹا نظام اور کمپنی کے عساکر کے کیمپوں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل چکی تھیں
اور ان کے لیے زخمیوں کے علاوہ سینکڑوں مریضوں کو نکالنے کا مسئلہ پریشان کن بن چکا تھا۔ اس مرحلے پر سلطان نے انسانیت دوستی کا ایک اور ثبوت دیا اور دشمن کے زخمی اور بیمار آدمی کے لیے ڈولی اور کہار بھیج دیے تھے۔ ایک دن صبح ہری پنت ایک کشادہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پہرے دار اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، مہاراج، میسور کی فوج کا ایک افسر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اسے لے آؤ۔ پہرے دار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سید غفار خیمے میں داخل ہوا اور اس نے آداب بجا لانے کے بعد کہا، جناب، مجھے سلطان معظم نے بھیجا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو پورے 10 بجے یہاں پہنچ جائیں گے۔ سلطان ٹیپو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہری پنت نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کل جا رہے ہیں۔ ہری پنت نے قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ اس ملاقات کے لیے پہل میری طرف سے نہیں ہوئی۔ بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ انہیں اطلاع دیں کہ میں ان کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ سید غفار سلام کر کے باہر نکل گیا۔ خیمے سے تھوڑی دور اس کے 5 ساتھی گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ سید غفار نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ریڑھ لگا دی۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہری پنت کے چیدہ سپاہی اور سردار اس کے خیمے سے باہر صفیں مرتب کر رہے تھے۔ 10 بجے سلطان ٹیپو اور اس کے سواروں کا ایک دستہ مرہٹا فوج کے کیمپ میں داخل ہوا۔ سپاہیوں کی صفوں کے قریب پہنچ کر سلطان اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ مرہٹا سپاہیوں نے اسے سلامی دی۔ پھر ہری پنت نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور وہ خوبصورت قالینوں پر سے گزرتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہوا۔ عالی جا تشریف رکھیے، ہری پنت نے ایک مرصع کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرا توپ خانہ یہاں سے کل روانہ ہو چکا ہے اور میں آپ کو سلامی دینے کا انتظام نہیں کر سکا۔ سلطان ٹیپو نے کہا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں آیا ہوں، اس لیے رسومات کی ضرورت نہیں، آپ تشریف رکھیے، آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہری پنت دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور سلطان نے قدرے توقف کے بعد کہا، اب ہماری جنگ ختم ہو چکی ہے اور میں اس کی تلخیوں کا ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب آپ کو سرنگا پٹم کی طرف دیکھنے کی بجائے انگریزوں کے عزائم کے متعلق خبردار رہنا چاہیے۔ میرا خاندان تقریباً 30 سال سے جنوبی ہند میں انگریزوں کی جارحیت کا سیلاب روکے ہوئے ہے اور اس عرصے میں ہم نے سیلاب کی راہ میں جو دیواریں کھڑی کی تھیں وہ بہت حد تک منہدم ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ کو اس حقیقت سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرنگا پٹم کی آزادی کے پرچم سر نگوں ہو جائیں گے تو آپ یا نظام الملک پونا اور حیدرآباد کے راستے میں کوئی اور ناقابل تذکیر دیوار نہیں کھڑی کر سکیں گے۔ میں کارنویس کی ان مجبوریوں سے واقف ہوں جن کے باعث اس نے جنگ کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن مجھے اس کی نیت کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں۔ اسے نئی جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہے اور جب اس کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو اسے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت سرنگا پٹم کے معاہدے منگلور کے معاہدے سے زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انگریز دلی تک اپنے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں اور سرنگا پٹم، پونا، حیدرآباد، اندور، گوالیار وغیرہ ان کے راستے کی مختلف منزلیں ہیں۔ بنگال کی طرف سے انگریز لکھنؤ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ جنوب میں میسور کی رہی سہی قوت مدافعت کچلنے کے بعد انہیں اپنے راستے کی باقی منزلیں طے کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ کاش آپ مرہٹا قوم کے اکابر کو میرا یہ پیغام پہنچا سکتے کہ ہم سب کی آزادی پورے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔
ہری پنت نے مغموم لہجے میں جواب دیا، مہاراج اب ہمیں انگریزوں کی نیت کے خلاف کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ ہم نے اس جنگ میں ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ میں دوسروں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد مجھے اپنا دشمن نہیں پائیں گے۔ کاش ہم لوگ مل کر آپ کے مشورے پر عمل کرتے۔ میں ان جنگوں کے متعلق ہمیشہ ایک سپاہی کے ذہن سے سوچنے کا عادی تھا، لیکن جب آپ کے کم سن بیٹے انگریزوں کے کیمپ میں لائے گئے تھے تو میں وہاں موجود تھا، اور مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ہندوستان کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ اس وقت انگریزوں کی مسکراہٹیں میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھیں۔